السلام علیکم۔ آج منگل ہے، ستمبر کی 29 تاریخ۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید۔ خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل آج منگل کے روز متوقع طور پر ناگورنو کاراباخ علاقے میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کے بارے میں غور کرے گی۔ بند کمرے کے اس اجلاس کے لیے درخواست برطانیہ، بیلجیم، ایستونیا، فرانس اور جرمنی پر مشتمل 5 یورپی ممالک نے پیر کے روز دی تھی، جب آرمینیا اور آذربائیجان کی فوجوں کے درمیان لڑائی شدت اختیار کر گئی تھی۔ نیوز ایجنسی ایسوسی ایٹڈ پریس کے مطابق اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گٹریس کے ایک ترجمان نے آذربائیجان کے صدر الہام علییف اور آرمینیا کے وزیر اعظم نیکول پاشینیان سے بات کر کے لڑائی فوراً بند کرنے کی درخواست کی اور کشیدگی کو کم کرنے اور بغیر کوئی پیش کی شرط عائد کرتے ہوئے بامانی بات چیت شروع کرنے پر زور دیا ہے۔ ناگورنو کاراباخ میں اہلکاروں کا کہنا ہے کہ آذربائیجان کی طرف سے ہوائی حملوں اور گولہ باری کے باعث اتوار کے روز 58 فوجی ہلاک ہو گئے تھے۔ اس خطے میں 2 عام شہریوں کی ہلاکت کی بھی خبریں ملی ہیں۔ دوسری جانب آذربائیجان کی فوجوں میں کسی قسم کی ہلاکتوں کی کوئی اطلاعات موصول نہیں ہوئی ہیں۔ دونوں فریقوں نے ایک دوسرے پر لڑائی میں بھاری توپ خانے کے استعمال کا الزام عائد کیا ہے۔ آذربائیجان کی وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ آرمینیا کی فوجوں نے تارتار شہر پر گولہ باری کی ہے۔ اس لڑائی سے یہ خطرہ پیدا ہو گیا ہے کہ خطے کی قوتیں روس اور ترکی بھی اس لڑائی میں شامل ہو جائیں گی۔ روس کا آرمینیا سے دفاعی معاہدہ موجود ہے، جبکہ ترکی آذربائیجان کی حمایت کرتا ہے۔ افغان وزارت داخلہ کے عہدیداروں نے بتایا ہے کہ منگل کے روز دائکندی صوبے کے ضلع کیجران میں سڑک کنارے نصب بم دھماکے میں 14 شہری ہلاک ہو گئے ہیں، جن میں عورتیں اور بچے شامل ہیں، جبکہ 3 دیگر افراد زخمی ہوئے ہیں۔ وزارت کے ترجمان طارق آریان نے صحافیوں کو بتایا کہ ایک مسافر وین سلیمان آباد گاؤں میں سڑک کنارے نصب بارودی سرنگ سے ٹکرا گئی، جس میں 7 عورتیں، 5 بچے اور 2 مرد ہلاک ہو گئے۔ 3 بچے زخمی بھی ہوئے ہیں۔ ترجمان کا دعویٰ تھا کہ یہ بارودی سرنگ طالبان نے نصب کی تھی۔ طالبان نے اس دعوے پر کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا ہے۔ طالبان اور افغان حکومت کے نمائندوں کے درمیان قطر کے دارالحکومت دوحہ میں بین الافغان مذاکرات گزشتہ 2 ہفتوں سے جاری ہیں۔ طالبان کے مطابق بین الافغان مذاکرات حنفی فقہ اور رواں سال امریکہ سے کیے گئے امن معاہدے کے تسلسل میں ہونے چاہیے، جبکہ افغان حکومت طالبان کی تجاویز سے اختلاف رکھتی ہے اور یوں امن مذاکرات عملاً تعطل کا شکار ہیں۔ افغان حکومت کا کہنا ہے کہ مذاکرات کے اصولوں پر اختلافات دور کرنے کے لیے ابھی بھی کوششیں جاری ہیں۔ افغانستان کی قومی مصالحت کی اعلیٰ کونسل کے سربراہ ڈاکٹر عبداللہ نے کہا ہے کہ افغان حکومت نے دوحہ امن مذاکرات میں شریک اپنے وفد کو تاکید کی ہے کہ وہ اس عمل کے دوران تحمل کا مظاہرہ کریں اور افغانستان میں امن کے قیام کے تاریخی اور نادر موقع کو ہاتھ سے نہ جانے دیں۔ ڈاکٹر عبداللہ ان دنوں اسلام آباد کے 3 روزہ سرکاری دورے پر ہیں اور افغان قومی مصالحت کے سربراہ کے طور پر یہ ان کا پہلا دورہ پاکستان ہے۔ ڈاکٹر عبداللہ کا کہنا ہے کہ وہ ایسے وقت میں پاکستان کا دورہ کر رہے ہیں جب افغانستان کا ایک نیا اور پرامن مستقبل طلوع ہونے کو ہے۔ پاکستان کے وزیر خارجہ نے مفاہمت کے لیے سرگرم افغان مصالحتی کونسل کے سربراہ کو یقین دلایا ہے کہ اسلام آباد مذاکرات کے نتیجے میں طے پانے والے حل کو تسلیم کر لے گا۔ تورخم سمیت افغانستان کے ساتھ تمام سرحدی گزرگاہوں کو دوطرفہ آمد و رفت یعنی پیدل آنے جانے والوں کے لیے منگل کے روز سے کھول دیا گیا ہے۔ افغانستان کے لیے پاکستان کے خصوصی ایلچی محمد صادق خان کے مطابق تمام سرحدی گزرگاہیں ہفتے میں 4 دن پیدل آنے جانے والوں کے لیے کھلی رہیں گی۔ پہلے روز تورخم کے راستے لگ بھگ 250 افراد افغانستان سے پاکستان میں داخل ہوئے، جبکہ کوئی بھی پاکستانی افغانستان میں داخل نہیں ہوا۔ تاہم تورخم میں روزانہ کی بنیاد پر کام کرنے والے مزدوروں نے سرحد کے کھلنے پر خوشی کا اظہار کیا ہے۔ قبائلی اور تجارتی حلقوں سے تعلق رکھنے والوں نے بھی سرحدی گزرگاہ کے کھلنے کا خیر مقدم کیا ہے۔
پاکستان کی اپوزیشن جماعتیں اور وکلا برادری یہ مطالبہ کر رہی ہے کہ ملک میں اعلیٰ عدلیہ کے ججز کی تقرری کا موجودہ طریقہ کار تبدیل کیا جائے۔ حال ہی میں حزب اختلاف کی آل پارٹیز کانفرنس اور پاکستان بار کونسل کے تحت ہونے والی کل جماعتی کانفرنس میں بھی یہ مطالبات دہرائے گئے، لیکن بعض آئینی ماہرین کی جانب سے اس خدشے کا اظہار بھی کیا جا رہا ہے کہ اس عمل میں پارلیمانی کمیٹی کو زیادہ اختیارات دیے جانے سے ججوں کی تقرری کا عمل سیاست زدہ ہونے کا خدشہ ہے۔ انسانی حقوق کے بین الاقوامی ادارے ایمنسٹی انٹرنیشنل نے بھارت میں اپنی سرگرمیاں ٹھپ کر دی ہیں۔ اس کا الزام ہے کہ بھارتی حکومت نے اس ماہ کے اوائل میں ایک کارروائی کے تحت اس کے بینک اکاؤنٹ منجمد کر دیے، جس کی وجہ سے اسے اپنے ملازموں کو فارغ کرنا پڑا۔ اس نے حکومت پر وچ ہنٹ یعنی پیچھے پڑ جانے کا الزام لگایا ہے اور کہا ہے کہ یہ قدم اس کی ان رپورٹوں کی وجہ سے اٹھایا گیا ہے جن میں حکومت پر نکتہ چینی کی گئی تھی، جبکہ حکومت کا کہنا ہے کہ ایمنسٹی نے غیر ملکی عطیات حاصل کرنے کے قانون FCRA کی خلاف ورزی کی ہے۔ انسانی حقوق کے کارکنوں نے حکومت کی کارروائیوں کو شرمناک قرار دیا ہے۔ امریکہ کی جان ہاپکنز یونیورسٹی کے ریسورس سینٹر کا کہنا ہے کہ کرونا وائرس سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 10 لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے۔ سینٹر کے مطابق اس وقت دنیا بھر میں کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد 3 کروڑ 30 لاکھ سے زائد ہے۔ بھارت میں حکام نے تصدیق کی ہے کہ ملک میں کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد 60 لاکھ تک پہنچ گئی ہے۔ یوں بھارت امریکہ کے بعد دنیا بھر میں سب سے زیادہ کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کا ملک ہے۔ امریکہ میں کرونا وائرس کے 70 لاکھ سے زیادہ مریض موجود ہیں۔ عالمی ادارہ صحت کے اہلکار مائک رائن کا کہنا ہے کہ کووڈ-19 کے مریضوں کی تعداد ظاہر کی گئی تعداد سے زیادہ ہو سکتی ہے۔ جنیوا میں ایک بریفنگ کے دوران انہوں نے کہا کہ مریضوں کی تعداد اصل تخمینوں سے کم ظاہر کی گئی ہے، کیونکہ بتائے جانے والے کیسز میں صرف ان افراد کو شامل کیا گیا ہے جو یا تو براہ راست اس وائرس میں مبتلا ہوئے یا ان کی اس وائرس سے ہلاکت ہوئی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پیر کے روز کرونا وائرس کے 15 کروڑ فوری ٹیسٹ کروانے کا وعدہ کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ بڑے پیمانے پر ٹیسٹنگ سے نرسنگ ہومز میں موجود بزرگ شہریوں کو تحفظ حاصل ہو سکے گا اور اسکولوں کو حفاظت اور سلامتی کے ساتھ کھولنا ممکن ہوگا۔ اس کے علاوہ اس سے معیشت کو بحال کرنے میں بھی مدد ملے گی۔ ادھر اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوتریس نے عالمی رہنماؤں پر زور دیا ہے کہ وہ ماضی کی غلطیوں سے سبق سیکھتے ہوئے کرونا وائرس کی وبا پر قابو پانے کے لیے ٹھوس اقدامات اختیار کریں۔ انہوں نے کہا کہ اس سلسلے میں ذمہ دارانہ قیادت، سائنس اور باہمی تعاون انتہائی اہمیت رکھتے ہیں اور اس بارے میں غلط معلومات پھیلانے سے شدید نقصان ہو سکتا ہے۔ پاکستان میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا کے شکار مزید 9 مریض دم توڑ گئے ہیں اور 566 افراد میں وائرس کی تصدیق ہوئی ہے۔ پاکستان میں کیسز کی مجموعی تعداد 3,10,000 سے زیادہ ہے اور 2,96,000 سے زیادہ مریض صحت یاب ہو چکے ہیں۔ افغانستان کی وزارت صحت نے گزشتہ 24 گھنٹوں میں کووڈ-19 کے 15 نئے کیسز کی اطلاع دی ہے، جس کے بعد ملک میں کورونا مریضوں کی کل تعداد 39,254 ہو گئی ہے، جبکہ اس وبا کے بعد اب تک اس سے ہونے والی اموات کی تعداد 1,454 ہے۔ کورونا وائرس کے کیسز میں کمی کے بعد افغان کابینہ نے آئندہ ہفتے سے ملک میں مزید کلاسز شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ابھی ملک میں سرکاری اسکولوں میں صرف 11ویں اور 12ویں جماعتوں کے لیے درس و تدریس کا سلسلہ جاری ہے۔ اکتوبر سن 2019 میں عراق کے حکمراں طبقے کے خلاف ملک گیر احتجاج اور حکومت کے خاتمے کی تحریک کو 1 سال مکمل ہو گیا ہے۔ گزشتہ برس 1 اکتوبر سے شروع ہونے والا ملک گیر احتجاج اس وقت ایک تحریک کی صورت اختیار کر گیا جب ملک میں بڑھتی ہوئی بے روزگاری، ناقص طرز حکمرانی، مہنگائی اور مبینہ کرپشن کے خلاف ہزاروں افراد سڑکوں پر نکل آئے۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ حکمراں طبقہ عراقی شہریوں سے زیادہ امریکہ یا ایران کا وفادار ہے۔ حکومت مخالف تحریک کے دوران تقریباً 600 افراد ہلاک ہوئے۔ اس احتجاج کی وجہ سے پچھلے برس 1 نومبر کو اس وقت کے عراقی وزیر اعظم عدیل عبد المہدی نے استعفیٰ دے دیا۔
ان کے اس اقدام سے ملک میں کئی مہینوں تک سیاسی ڈیڈ لاک کی کیفیت رہی، جس کے بعد موجودہ وزیر اعظم مصطفیٰ الخادمی نے اقتدار سنبھالا اور وعدہ کیا کہ وہ مظاہرین کے مطالبات عبوری حکومت کے منصوبے میں شامل کریں گے۔ عراقی وزیر اعظم کا اصرار ہے کہ ان کے کوئی سیاسی عزائم نہیں ہیں، مگر وہ خود بھی انتخابات کی تیاری کر رہے ہیں۔ امریکہ کی دونوں بڑی سیاسی جماعتوں ریپبلکن اور ڈیموکریٹک پارٹی کے صدارتی امیدواروں کے درمیان صدارتی مباحثوں کا آغاز یعنی آج منگل سے ہو رہا ہے۔ 3 نومبر کو ہونے والے صدارتی انتخاب سے قبل صدر ٹرمپ اور جو بائیڈن کے درمیان 3 مباحثے ہوں گے، جس کا پہلا اسٹیج ریاست اوہایو کے شہر کلیولینڈ میں آج شام کو سجے گا۔ دونوں صدارتی امیدواروں کے درمیان 90 منٹ پر مشتمل اس مباحثے کو ٹیلی ویژن اور آن لائن پلیٹ فارمز پر براہ راست نشر کیا جائے گا، جس کی میزبانی فاکس نیوز سے وابستہ صحافی کرس والیس کریں گے۔ ایک اندازے کے مطابق صدر ٹرمپ اور جو بائیڈن کے درمیان مباحثے کو 10 کروڑ سے زائد افراد دیکھیں گے۔ انتخابی مہم کے دوران مباحثوں کی اگرچہ کوئی آئینی ضرورت نہیں ہے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کی اہمیت بڑھتی جا رہی ہے۔ نیوز چینل پر پرائم ٹائم کے دوران براہ راست دکھائے جانے والے ان مباحثوں کے ذریعے صدارتی امیدوار کروڑوں لوگوں تک اپنی آواز پہنچا سکتے ہیں اور اپنے موقف کے حق میں دلائل پیش کر کے خاص طور پر ان ووٹرز کو قائل کر سکتے ہیں جو اس وقت تک کسی بھی طرف مائل نہیں ہوئے۔ یہ تھی وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ اور یوٹیوب پر یہ بلیٹن پوسٹ کر دیا جاتا ہے، جسے آپ بعد میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔